अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर। हासिल वफ़ा तुम हो नावल के साथ, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, और ये इसकी 7वीं एपिसोड है। जल्द से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मारिया सीधी माँ के कमरे में गई। जाग रही हैं? हाँ भाई, आओ आओ। रात तो यूँ फ़ौरन से भाग गई थी। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ तो ये बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। खामखा स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं थी। खैर, तुम्हारे लिए एक बड़ी ही अहम खबर है। कैसी खबर? क्या अयूब वापस आ गया है? वो भी आ जाएगा, शुरुआत हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे शुरुआत हुई है जिसने आपके चेहरे पर रौनक दौड़ा दी? नादिया बेगम हंसते हुए बोली। सारा रात की घर छोड़कर जा चुकी है। हैं? हाँ, सारा डैन को छोड़ गई है। वो जो माँ के लिए दूध पत्ती और खुश्क मेवे लेकर कमरे में आ रहा था, उनकी आखिरी बात पर कदम वहीं रुक गए। माँ के अल्फाज से ज़्यादा बहन की सच्चाई ने दिल पर बोझ डाला। सारा और डैन को छोड़ गई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती। सारा की ज़िंदगी डैन के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है जैसे सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। इसलिए यही कहूँगी, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़की डैन को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। चलो, मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, आयमा से पूछ लेना। वो बाहर खड़ा न रह सका। उसके कमरे में दाखिल होते ही मारिया ने सवाल दाग दिया। कालू, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? सारा किधर है? और मम्मी, आप इस वक्त नाश्ता करती हैं, आज चाय क्यों पी रही हैं? जवाब डैन की तरफ से आया। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। तो आया ये सच है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है? मैंने बताया तो है, दानियाल के साथ लड़कर चली गई है। मारिया हंसते हुए बोली। डैन, कसम से तुम एक नंबर के लूज़र हो। ऐसी औरत तुमसे लड़कर चली गई जो इंतहा की बेगर्ज और वफादार औरत है। अफसोस। खाक बेगर्ज और वफादार है। तुमने सुना नहीं कैसे एतराफ़ कर रही थी कि उसके डैन के बच्चे पैदा नहीं करने? तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बेशरम औरत। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। दानियाल को कौन सा लड़कियों की कमी है? इस दफ़ा मैं किसी जल्दबाजी से काम नहीं लूँगी और इस बार उसे अपने हम पल्ला लोगों में ब्याहूँगी। वो किसी खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ सुनता रहा। चलें, आप तो लंबे प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। मैं तो सोच कर आई थी जाकर सारा के हाथ से बने पैन केक खा कर आती हूँ, मगर यहाँ तो। खैर, कालू, नाश्ते में क्या ऑर्डर किया है? मारिया, तुम्हारे सामने कल वो तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, उसके बावजूद तुम उसके बने पैन केक खाने आई हो, ना कि माँ का हाल पूछने। मम्मी, वो आपके मालदार बेटे की बीवी है। भाई, मैं ऐसे लोगों के साथ बना कर ही रखने की रवादार हूँ। वैसे आपस की बातें, नई बहू पर इतना भी यकीन न रखें, बड़ी नखरे वाली है। ये ना हो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। कौन से ख्वाब? यही, बहू से खिदमत करवाने के ख्वाब। सारा ने तो सारा घर संभाला हुआ था, मगर शुमाइला से ऐसी कोई उम्मीद मत रखेगा। लो भला, मैं पागल हूँ? सारा तो मिडिल क्लास घर की लड़की थी। जहाँ बेटी के पैदा होते ही उसे बताया जाने लगता है उसने तो एक दिन अगले घर जाना है, मगर शुमाइला तो अपने घर पर पानी का गिलास भी शायद ही खुद से पिया हो। अब ऐसी भी कहीं की शहजादी नहीं रही, घर के काम करती रही है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम भी करे। मारिया, ये तुम क्या बातें कर रही हो? अभी उसकी शादी को जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और मैं उस बच्ची से इतने बड़े घर के काम करवाऊंगी? मैंने मीना को क्या दिया है, मुझे कुल वक्ती मुलाजमा ढूंढ कर दे। कह रही थी एक आध दिन में किसी को लेकर आएगी। दुल्हन के तो अभी बेफिक्री के दिन है। इतनी जल्दी उसको घरदारी के उलझनों में क्यों डालना? मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। डैन पर नज़र डाली, टांग पे टांग जमाई कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। दानियाल, उसने सुर उठाया। जी? क्या ऑफिस नहीं जाना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं होंगी, आपको छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मगर मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा है, तुम्हारे साथ बाहर लॉन में वॉक की है, मोती के फूल तोड़कर कानों में डाले हैं। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी ऑफिस का पहले ही बहुत हर्ज हो गया है। जाओ शाबाश, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। इतने दिनों से घर पर हो, एक तो तुम बोर हो गए होगे, दूसरा इतने दिन अपना कारोबार मुलाजमों पर नहीं छोड़ा जा सकता। कहाँ तुम ईद की छुट्टी नहीं करते थे, अब कहाँ 2 हफ्तों से ऑफिस गए ही नहीं हो।
میرے لیے اس وقت آپ اہم ہیں، کام تو ملازم بھی کر دیتے۔ اگر آپ بھول رہی ہیں تو بتا دوں، آپ کا بلڈ پریشر پچھلے 2 ہفتوں سے ہائی چل رہا ہے، اوپر سے آپ دوا لینے سے انکار ہی رہتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آفس جا کر بھی اپنے کام پر دھیان نہیں دے سکتا تھا۔ نادیہ نے گہری سانس کھینچی۔ دانیال، اگر تو تمہیں واقعی میری اتنی پرواہ ہے جتنی تمہارے رویے سے ظاہر ہوتی ہے تو میری خاطر تمہیں کچھ فیصلے لینے ہوں گے۔ اس نے ماں کے چہرے کو پلٹتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے فیصلے؟ بتاؤں گی، مگر ابھی تو تم آفس جاؤ، جب ساری فیملی جمع ہوگی تب بات کریں گے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اخبار ہاتھ میں لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہو کر آتا ہوں، تب تک ناشتہ آ جائے گا۔ ماریہ، تم جا کر آئمہ کو اٹھا دو، آج اس کو کالج سے تو چھٹی ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ ایسی وہ دودھ پیتی بچی ہے نا کہ میں اس کو اٹھانے جاؤں، خود ہی جب اٹھنا ہو اٹھ جائے گی۔ دانیال نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہمیشہ سے کام چور رہی ہو، ہر بات کے جواب میں تمہیں بہانے آتے ہیں۔ تم جو سدا سے لوگوں کے تلوے چاٹنے والے خوش آمدی رہے ہو کہ اتنا کافی نہیں ہے؟ اپنی ماں کی ہر بات ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی فکر کرتا ہوں، ماں باپ کے تلوے چاٹنے والی اولاد مطلبی اولاد سے بہتر ہی ہوتی ہے۔ کالا کلوٹا، سفید بندری، صبح میرے منہ نہ لگو۔ اگر صبح میرے منہ نہیں لگنا تو میرے گھر کیا لینے آئی ہو؟ مر جانا اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ، تمہارے گھر آتی ہے میری جوتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں۔ اچھا ممی، اس نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ سارا کے ہاتھ سے بنے پین کیک کھانے آئے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سارا میری ہی بیوی کا نام ہے، ماریہ ہنستے ہوئے بولی۔ اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اگر تم اس وقت میرا بھانجا بھانجی نہ اٹھائے ہوئے ہوتی نا، میں خوشی خوشی تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں ابدی نیند سلا دیتا۔ ماریہ پھر دل جلانے والے انداز میں ہنسی اور اپنے گلے سے ڈین کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ حقیقت تو یہ ہے، میں تمہیں جتنا ناپسند کرتی ہوں سارا کو میں اتنا ہی پسند کرتی ہوں۔ ممی، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماریہ، جا کر برتن نکالو، زیادہ باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ آپ ڈرتی ہیں نا کہیں آپ کا بیٹا میری باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو واپس نہ لے آئے۔ اس کی فکر نہ کرے، اتنا عقل مند واقع نہیں ہوا ہے، کیوں کالو؟ دانیال کمرے سے نکل گیا جب پیچھے سے ماریہ کی آواز پر مڑے بغیر آگے بڑھ گیا، جبکہ ماریہ کے ہنستے چہرے کو ماں نے گھوری سے نوازا۔ سارا کب سے تمہیں پسند ہو گئی یا بس میرا دل جلانے کو بک رہی ہو؟ آپ کو کچھ ماہ تک پتہ چل جائے گا، ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جاؤ، جا کر برتن نکالو۔ میں آپ کے گھر کام کرنے نہیں آئی ہوں، اپنی بہو اور بیٹی کو بلائیں، میں تو بس کھانا کھاؤں گی، ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہوا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ کبھی اپنی 2 گز لمبی زبان کو بھی آرام دیا کرو؟ ماریہ ہنسی۔ اب آپ میری سارا سے حمایت کا غصہ نکال رہی ہیں۔ نادیہ بیٹی کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود ہی باورچی خانے تک آ گئی۔ بیڈ کی چادر بالکل ویسے ہی تھی جس حالت میں کل شام وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سرہانے بیڈ کے درمیان رکھے ہوئے تھے، کمبل آدھے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، ایک کونا نیچے کو لٹک رہا تھا۔ وہ کل رات آفس کا کام کرتا کرتا ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو دور کرنے کے لیے اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا، الماری کے سامنے کھڑے ہو کر پٹ کھولا۔ سامنے صرف ڈریس، شرٹ اور ٹائیاں نظر آئی جو کہ استری ہو کر ترتیب سے ہینگر پر جھول رہے تھے۔ اس نے سفید شرٹ اور نیلی ٹائی نکال کر پٹ واپس بند کر کے دوسرا حصہ کھولا۔ لمبے ریلنگ راڈ کے اوپر 7 سوٹ لٹک رہے تھے۔ اس نے بادامی رنگ کا سوٹ اٹھایا، دونوں ہینگر بیڈ پر رکھنے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ شاور لینے کے بعد شیو کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دینے کے بعد آئمہ نے آواز دی، بھائی ناشتہ لگ گیا، آ جائیں۔ اچھا۔ آئمہ واپس چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ کپڑے تو پہن چکا تھا مگر نہ تو کہیں پر کف لنکس مل رہے تھے نہ جرابیں۔ اپنی طرف سے ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد اکتا کر آئمہ کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد آئمہ نے دروازے میں سر نکالا۔ جی کیا ہوا ہے؟ میری چیزیں نہیں مل رہی، آئمہ تحمل سے بولی۔ تو میں کیا کروں، اپنی بیوی سے پوچھیں۔ دانیال نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ اس وقت مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ کر میری مدد کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ آئمہ اس کو گھورتے ہوئے کمرے میں آئی اور ڈریسنگ کا اوپری دراز کھولنے کے بعد سامنے نظر آنے والا کارڈ بورڈ اٹھایا۔ نیچے چھوٹے چھوٹے خانوں میں
اس کے سارے کفلنگس ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جرابے اور جوتے بھی۔ اس نے الماری کا سب سے نچلا خانہ کھینچا۔ وہ بولا، براؤن والے نکال دو۔ جو سلوک آپ نے میری آپی سارا کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد مجھ سے ایسی امید تک نہ رکھے، یہی احسان مانے کہ اتنی مدد ہی کر دی ہے۔ اوہ، ہماری بلی بھی میاؤں کرنا سیکھ گئی ہے۔ زیادہ فری نہ ہو، جلدی آ جائیں، ناشتہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور گرم کر کے دینے والی چلی گئی ہے۔ یعنی اب بات بات پر مجھے تانے ملنے ہیں؟ جی بالکل، جرابیں تو دیتی جاؤ، کچھ تو خود ڈھونڈ لیں، آئمہ نے چڑھ کر کہا، ساتھ ہی ساتھ جوتوں سے اوپر والے خانہ کھول کر جرابیں بھی نکال دیں۔ آپ پہن تو لیں گے نا، یا کہ پہناؤں بھی میں؟ بہن کے خفا انداز پر ڈینیال کی ہنسی نکل گئی۔ یعنی بھائی برا ہو گیا ہے؟ ظاہری بات ہے، بھائی اگر غلط کام کرے تو برے ہی لگیں گے۔ ڈینیال چپ رہا۔ آئمہ کمرے میں چلی گئی۔ جب تیار ہو کر ناشتے کے لیے پہنچا، ماریا کہہ رہی تھی، لگتا ہے کوالٹی کے پین کیکس کھانے کے لیے سارا کی امی کے گھر جانا پڑے گا۔ ڈینیال نے آنکھیں گھمائیں، جبکہ شمائلہ، جو ابھی تک ٹی شرٹ اور باغی سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، بار بار جمائے لے کر نیند بھگانے کے چکر میں ہلکان ہوتی نظر آ رہی تھی، ناک چڑھا کر بولی، بھائی سارا پین کیکس میں ایسا کیا ڈالتی ہے جو آپ اتنی تعریفیں کیے جا رہی ہیں؟ آئمہ بولی، محبت ڈالتی ہیں۔ نادیہ بات بدلتے ہوئے بولی، شمائلہ تم کیوں اتنی جلدی نیچے آ گئی؟ اگر نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو تھوڑا اور آرام کر لو۔ جی آنٹی، اصل میں میری مما نے ہمیں شروع سے ناشتہ کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، ناشتہ کر کے میں پھر سو جاتی ہوں، پھر لنچ کے وقت اٹھتی ہوں۔ ماریا نے فٹ پوچھا، لنچ بنانے کے وقت یا لنچ کرنے کے وقت؟ ماریا آپی، لنچ بنانا تو نوکروں کا کام ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو اس وقت کوئی نوکر نہیں ہے، گھر کی بہو سارے کام کرتی ہے۔ ویسے بھی اس دن تم کہہ رہی تھی نا تم ہر کام بڑی سپیڈ سے کرتی ہو۔ نادیہ نے چڑ کر ٹوکا۔ ماریا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ممی، بس ویسے ہی شمائلہ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ تم اور تمہارے مذاق؟ شمائلہ، میں نے نوکر کا بندوبست کر لیا ہے۔ آنٹی، رات غالب کہہ رہے تھے اب چونکہ آپ ٹھیک ہے تو ہم واپس ہنی مون پر چلے جائیں، کیونکہ ہمارا تو مہینے کا پروگرام تھا، پھر 8 دن میں ہی واپس آنا پڑا، ہماری بکنگ ابھی تک موجود ہے۔ نادیہ نے فٹ ٹوک دیا، ہنی مون پر جب جی چاہے جانا، مگر مجھے تم سب لوگوں سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، جس کے لیے سب کا گھر پر ہونا ضروری ہے، اس لیے فی الحال تم لوگ گھر پر ہی رہو گے۔ جی، یہ لو نا، گاجر کا حلوہ بہت لذیذ بنا ہوا ہے، ضرور کھانا۔ جی جی۔ ٹھنڈے انڈے کے بعد گرم چائے کا سپ لیتے ہوئے ڈینیال نے ایک اچرتی سی نظر اپنی بھابھی کے بیزار تاثرات پر ڈالی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ممی، کوشش کروں گا زیادہ لیٹ نہ ہوں، پھر بھی آپ کو لگے کہ میری ضرورت ہے تو کال کر دیجیے گا، فوراً آ جاؤں گا۔ وہ کرسی کے بیگ پر رکھی اپنی جیکٹ پہننے کے بعد اپنا بیگ اٹھا رہا تھا جب حیرانی سے مینا نے آ کر سوال کیا، سارا باجی کہاں ہے؟ نادیہ منہ میں بڑبڑائی، آئی ہے ایک اور سارا کی چہیتی۔ پھر با آواز بولی، اب آ ہی گئی ہو تو کام شروع کرو، آتے ہی ہمارے سروں پر چڑھ کر تفتیش کرنے لگ گئی ہو۔ نہیں، وہ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ باجی بتا دیتی ہیں کون سے کمرے خالی ہیں، وہاں سے صفائی شروع کرو۔ سارے کمرے خالی ہی ہیں، مگر پہلے یہ برتن وغیرہ سمیٹو۔ اور ہاں، جس نوکرانی کی تم نے بات کی تھی وہ کب آئے گی؟ بڑی بیوی، وہ پنجاب سے آ رہی ہے، اس لیے 1 ہفتے تک پہنچے گی۔ مینا، تمہیں پورے پشاور میں کوئی اچھی کام والی نہیں ملی جو پنجاب سے منگوا رہی ہو، اور 1 ہفتے میں گھر میں کیا حالت ہو جانی ہے؟ کیا مطلب؟ سارا باجی ہفتہ بھر واپس نہیں آئیں گی؟ نادیہ کو تیاش ہی آ گیا، میں کیا بکواس کر رہی ہوں اور تم سارا کی تسبیح کیے جا رہی ہو؟ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، اب واپس نہیں آئیں گی، سن لیا؟ ہو گئی تسلی؟ اب جاؤ، جا کر کام کرو، اور ہاں، پنجاب سے نوکر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سے ڈھونڈ لیتی ہوں۔ سارے میز چھوڑ کر جا چکے تھے۔ نادیہ بھی مینا کو گوری سے نوازتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مینا بڑبڑائی، بیوی جی تو سارا باجی سے اللہ واسطے کا بیر ہے، بھلا وہ کیوں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر جائیں گی؟ اللہ ان کا سہاگ سلامت رکھے، میری باجی اپنے گھر رہے، اولاد کا منہ دیکھے، نواسے نواسیاں کھلائے۔ وہ نہ جانے پچھلے باغیچے میں کس کی تلاش میں چکر لگا کر آیا تھا، خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر مینا کے الفاظ پر ایک پل کے لیے قدم تھم گئے۔ کالے شیشوں کے پیچھے سے
मीना पर एक नज़र डाली और लंबे लंबे डग भरता बाहर को निकल गया। ड्राइवर को खबर मिल चुकी थी। उसने गाड़ी पहले से साफ करके स्टार्ट रखी हुई थी। दानियल को आते देखकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभालते हुए इजाज़त मांगी। चले सर। उसने सर के इशारे से जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। पहले 10 मिनट गाड़ी में खामोशी रही जिसे डैनियल ने तोड़ा। माजिद, जब तुम रात को सारा को उनके घर छोड़ने गए थे, बाहर गली में ड्रॉप किया था या उनके घर तक साथ गए थे? सर, क्या आप सारा बीबी की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मैंने अभी सारा ही का नाम लिया है। सर, बीबी मेरे साथ नहीं गई थी, वो अकेले गई थी। क्या मतलब, अकेले गई थी? सर, उन्होंने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। तुमने तभी मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैं समझा आप जानते होंगे। दानियाल तासिफ से सर हिलाते हुए बड़बड़ाया। मुझे खबर नहीं थी उस औरत के अंदर इतना गुस्सा है। मुझसे कुछ कहा सर? तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है माजिद। तुम जानते हो घर की औरतें अकेली लोकल नहीं जाती। तुम्हें उसको रोकना चाहिए था या कम अज़ कम मुझे ही बता देते। उस वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था और उसकी अम्मी का घर भी यहाँ से 20-1 मिनट के फासले पर है। माफ़ी चाहता हूँ सर, मगर वो मालिक है, मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं उनको ज़बरदस्ती रोक लेता। हाँ, मुझे आपको ज़रूर मुताला कर देना चाहिए था, इसके लिए माजरत। डैनियल ने सूट जैकेट के साइड जेब से फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोलकर सारा के नंबर पर मैसेज किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ नहीं जाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं छोड़ाता, अकेले क्यों गई थी? जब उसी वक्त उसके मैसेज पर 2 नीले टिक नज़र आए तो हैरत से डैनियल के माथे पर बल पड़ा। दूसरी तरफ से जवाब आया, तुमने मुझे मैसेज किया है, तुम्हारी जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर थिरकने लगी। बीवी को मैसेज करने से जुर्रत का क्या ताल्लुक? क्या तुम मेरी आईडी खोलकर बैठी थी? अब भी मेरे लिए बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो? इतने अमीर हो, जाकर अपने लिए थोड़ी सी गैरत ही खरीद ला। डैनियल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। जवाब दिया, आउच, आज कोई बड़े मूड में है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। हाँ, तुम्हारी आईडी खोलकर तुम पर सलावातें पड़ रही थी ताकि आज के बाद हमेशा के लिए इस नंबर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। देखो तो, मुझसे एक दिन की दूरी ने तुम्हारी क्या हालत की है। आप जनाब, अदब आदाब सब भूलकर सलावातें और गैरत के तानों पर आ गई हो। आखिर तुमने अपना असल रंग दिखा ही दिया। अभी तो वो दिन आने हैं जब मैं तुम्हारे नाम तक भूल जाऊंगी। बहुत जल्द तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। तलाक लेना चाह रही हो? लेना चाह नहीं रही हूँ, बल्कि ले रही हूँ। सूरत हाल पहले ही ख़राब है, जल्दी पर मज़ीद तेल क्यों फेंक रही हो? ये बात शीशे में अपना मुंह देखकर बोलना। दोगले बुज़दिल इंसान, मुझे मैसेज मत करना। तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। हाँ, ताल्लुक़ यूं ही हवा में बनते और बिखरते हैं ना। इस दफ़ा उसको जवाब नहीं मिला। उसने जानबूझकर फिर छेड़ा। लगता है हार मान गई हो। भाड़ में जाओ डैनियल मुराद। काश इस पल मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें मैसेज लिखते देख रहा होता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मुझे भाड़ में जाने का कहते तुम्हारे चेहरे पर किस कदर खुशी है। दूसरी जानिब से मैसेज खोला ही नहीं गया तो जवाब क्या था। डैनियल ने फ़ोन बंद करके वापस जेब में रख लिया। शहर का दौड़ता भागता मंजर देखते हुए सोच की गहरी वादियों में उतरते उभरते वो ऑफिस पहुंच गया। दोपहर में वो छत पर धूप सेकते हुए माल्टे खा रही थी, मगर गाहे बगाहे अपनी जानिब उठने वाली माँ की निगाहों से भी पूरी तरह वाकिफ़ थी। सारा, जी अब्बू। बेटी धरा। उस पेशी की वो मुंतज़िर थी और ज़हनी तौर पर तैयार भी थी, इसलिए जब अम्मी अब्बू को इकट्ठे सर जोड़कर बैठे देखा तो बुलाने पर उनके पास चली आई। अब्बू की चारपाई पे पायतीनी पर बैठते हुए बोली, जी अब्बू। बेटी, मेरे और तुम्हारी माँ के दिमाग में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ना मिलने की वजह से हम दोनों परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तुम रहने आई, 100 दफ़ा तुम्हारा अपना घर है, मगर ये क्या देख रहा हूँ, 3 दिन हुए तुम्हें आए हुए और तुमने अपने लिए नौकरी का इंतज़ाम भी कर लिया है। मुझे सच बताओ, क्या दानियाल के साथ झगड़ा हुआ है? मैंने आप दोनों से कुछ छुपाना होता तो नौकरी शुरू ना करती। झगड़ा मेरा दानियाल की माँ से हुआ था, मगर दानियाल ने मुझे घर से जाने का कह दिया। मैंने उसको बोला भी मुझे जाने ना दो, मगर अब्बू जी, उस आदमी की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे
گھاٹے والے تعلق کو نہیں پال سکتی جہاں اگر اس کی ضرورت ہو تو بیوی پر نظر التفات ڈال دے، نہیں تو اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز ہی کرتے رہو۔ میرا اور ڈین کا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، مگر جو ذلت میں نے آتے وقت محسوس کی تھی وہ بول کر میں وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ اس لیے پچھلا باب بند کرتے ہوئے اپنی زندگی کے نئے باب کو کھولنے جا رہی ہوں۔ میں بیچاری نہیں بن سکتی، بیچاری سارا جس کا شوہر اس کو کچھ نہیں سمجھتا، بیچاری سارا سسرال سے نکال دی گئی۔ میں نے مسز ڈسوزا سے رابطہ کیا ہے، انہیں اپنے نئے اسکول میں نرسری کی استانی درکار ہے۔ میں کل سے وہیں جایا کروں گی۔ اگر میرا یہاں رہنا آپ کو ناگوار گزرے تو بتا دیجیے گا، کیونکہ ایک دفعہ آپ مجھے یہ کہہ کر اس گھر سے وداع کر چکے کہ جاؤ بیٹی تمہیں بیاہ دیا، اب سے تمہارے شوہر کا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ مگر شوہر نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دفعہ اگر آپ نے نکالا تو واپس شوہر کے دہلیز پر جانے کے بجائے پھر اپنا خود کا گھر بنا لوں گی۔ اقبال صاحب نے غور سے بیٹی کے جھکے سر کو دیکھا، مگر وہ جس پرعزم لہجے میں بول رہی تھی انہوں نے اس کے دل آزاری کے ڈر سے کچھ نہ کہا۔ ازوات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم اپنے حق میں جو فیصلہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں مت لینا، آگے جو اللہ کو منظور ہوا ہونا تو وہی ہے۔ جی ابو۔ امی سے رہا نہ گیا، بول اٹھی۔ آپ دانیال کو فون کر کے اس رویے کی وجہ تو پوچھے۔ چلو اگر غصے میں گھر سے جانے کا بول بھی دیا تھا تو ایک دفعہ آ کر اس کا حال تو پوچھ جاتا، فون ہی کر لیتا۔ اس کی خاموشی تو یہی بتاتی ہے کہ وہ بھی الگ ہونا چاہتا ہے۔ امی، مجھے کل اس کا میسج آیا تھا، کال اگر وہ کرے بھی تو میں اسے بات نہیں کروں گی۔ مگر ابو نے امی کو بیچ میں ہی ٹوک کر سارا کو وہاں سے اٹھا دیا۔ سارا جاؤ، ذرا نیچے سے کالا نمک لے کر آؤ، مالٹا ہی کھایا جائے۔ جی اچھا۔ سارا کے اٹھ کر جانے کے بعد اقبال صاحب نے بیگم سے سرگوشی میں کہا، اگر دونوں کی کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو بہتر یہی ہے اس موضوع پر سارا سے بات ہی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے دونوں کا غصہ اتر جانے کے بعد خود ہی ایک دوسرے سے رابطہ کر لیں اور معاملات بہتری کی جانب چلے جائیں، کیونکہ کئی دفعہ بچوں کی زندگی میں مداخلت چیزوں کو مزید خراب بناتی ہے۔ سارا سیانی بیٹی ہے، یوں ہی تو کسی بچکانہ بات پر ناراض ہو کر نہیں چلی آئی ہوگی۔ میں تو کہوں گی ایک دفعہ دانیال سے مل کر آئیں، بھلا وہ کیا کہتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر ملنا پڑا تو مل بھی لوں گا، مگر تم سارا سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا، جاب کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ مگر سارا کے ابو یہ بھی تو سوچے، رشتے دار کیا کہیں گے، پھر محلے داری ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچے۔ لوگ باتیں تو پھر کرتے ہی ہیں، کرنے دو۔ اب میں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے بیٹی کو اذیت میں مبتلا تو نہیں کر سکتا ہوں نا۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نے دولت کے لالچ میں ایک کالے بدصورت شخص کو بیٹی دے دی کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ اب کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے اپنی بیٹی دانیال کی گفتگو سے متاثر ہو کر دی تھی، کیونکہ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان لگا تھا جو اپنے خاندان کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ایسے لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اتنا سلجھا ہوا ہے تو سارا کے ساتھ ایسا بے حس رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ماں کی ہر بات پر بنا تصدیق کے یقین کرتا ہے، کانوں کا بھی کچا ہے۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود ان کے گھر کے کام میری بیٹی خود ہی کرتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے کام کرنے سے کون سا شان گھٹ جاتی ہے۔ آپ تو نہ ہر بات کو بس یوں ہی ٹال دیا کریں۔ تم اتنا غصہ نہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لے نمک، میں ذرا ظہر پڑھ لوں، وقت نکل جانا ہے۔ سارا، بہن کو کال کرو، وہ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ سارا نے واپس سیڑھیوں کی جانب جاتے ہوئے کہا، اچھا کرتی ہوں۔ دل ہی دل میں ماں باپ کے رویے پر شکر گزار ہو رہی تھی کہ زیادہ پریشان یا ڈرامائی نہیں ہوئے، اس کی بات کو، اس کی اذیت کو اہمیت دی ہے۔ ابھی وہ نیچے بھی نہیں پہنچی تھی کہ باہر اطلاعی گھنٹی بجی، یقیناً امارہ آ گئی تھی۔ پہلے وہ اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے بیلکنی کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں مگر دل میں حوصلہ نہیں پاتا تھا، کیونکہ پتا تھا اب جب گھر آیا کروں گا بیلکنی خالی ملے گی، کوئی بھی وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد پہلا مہینہ تو اسی سوچ میں گزرا، چلی گئی ہے تو جائے، غصہ کرتی ہے تو کرے، کیونکہ ایک طرح سے تو وہ دانیال کو دھوکہ ہی دیتی آئی ہے۔ کون بیوی ایسا کرتی ہے، خاص کر جب وہ آپ سے محبت کی دعوے دار ہو؟
وہ چوری سے دوائی لیتی رہتی ہے تاکہ کہیں اولاد نہ ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی نے آپ کے کمر میں چورا گھونپ دیا ہو؟ بس یہی سوال اس کا دماغ چاٹ رہے تھے۔ وہ سارا کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب ہفتے بھر کے لیے ترتیب دیے گئے کپڑے ختم ہوئے تو اس نے خود کو صرف یہ باور کروانے کے لیے کہ سارا کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی مسئلے کا حل نکال لیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نادیہ کا نہ تو اس کی ضرورت کی جانب دھیان گیا تھا، نہ ہی گھر کے کسی اور فرد کا۔ دوسرے ہفتے میں ملٹی ملینئر کی کمپنی کے فاؤنڈر نے اپنے کپڑے خود استری کیے، کیونکہ کسی کو اس کے کپڑے دھوبی کے پاس بھیجنا یاد نہیں رہا تھا۔ ماں بہنوں پر آج تک اپنی ضرورت کو لے کر رعب ڈالنے کی عادت ہی نہ پڑی تھی۔ لاڈ اس کے صرف ایک عورت نے اٹھائے تھے جو اب اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کون میری ہر چیز عین وقت پر ٹپ ٹاپ میسر کر دیتا ہے۔ صرف اس کے ہی نہیں، سارے گھر کے کپڑے دھوبی دھوتا تھا، مگر کوئی ہر ہفتے گندے کپڑے دھوبی کے حوالے کر کے دھل کر آنے والوں کو الماری میں رکھتا رہا تھا۔ کوئی ہر ہفتے اس کے جوتے پالش کرواتا تھا، مگر یہ سارے کام اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے نہیں دیکھے تھے، مگر ہوئے ملتے تھے۔ اس کے گاڑی سے نکلتے ہی ڈرائیور کے پاس آیا اور بتانے لگا، سر، ایوب صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ماں بیٹے کو گھر لا کر ہی سانس لے گی، پھر بھی چوکیدار سے پوچھا، تم نے روکا نہیں؟ سر، آپ کے والدہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹے کو دروازے پر نہ روکا جائے۔ سر، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ سر، اگر آپ کمپنی کو میری شکایت نہ کریں تو بڑا احسان مند رہوں گا۔ میری ساکھ پر حرف آئے گا۔ میں ماں جی پر بندوق نہیں تان سکتا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہے اگر میں ایسا کرتا آپ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ شیر خان، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اگر تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تو میں بہت برا مناتا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھا، ہال میں قدم رکھا تو ڈرائنگ روم سے اٹھتی آوازوں سے پتہ چل گیا ساری فیملی وہیں موجود تھی۔ نادیہ کی آواز خوشی سے کھنک رہی تھی، مگر ان کے الفاظ نے نین کے قدم روک دیے۔ شکر کیا وہ خود ہی راستے سے ہٹ گئی۔ غالب پوچھنے لگا، ممی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی، سارا بھابھی کو آپ نے خود ہی ڈینیل کے لیے پسند کیا تھا، پھر آپ اس کے اتنے خلاف کیسے ہو گئی ہیں؟ سچی بات ہے، مجھے تو یہ تھا غریب گھر کی لڑکی ہے، حد سے زیادہ حسین ہے، ایسی لڑکیاں عموماً انتہائی مغرور ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا دانیال کو ناپسند ہی کرے گی، اس کو نظر انداز کرے گی، اس کو ہر پل احساس دلوائے گی کہ وہ کتنا بدصورت ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ بدبخت نے آتے ہی اس کو سمیٹ لیا، نہ اس کو دانیال کی شکل و صورت سے مسئلہ، نہ اس کے رنگ و روپ سے مسئلہ، نہ اس کو یہ فرق پڑا کہ بڑا امیر ہے تو پیسے کی ہوا میں آسمان پر پہنچ جاتی۔ میں نے کہا نوکر نہ رکھنے دوں گی تو کام کا شکوہ کر کے دانیال سے لڑے گی، مگر اس نے پرواہ ہی نہ کی۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ کئی دفعہ دانیال نے میرے اکسانے پر میرے سامنے اس کو بے عزت کیا، پھر بھی ڈھیٹ بنی ڈٹی رہی۔ میں تو حیران ہوں اب کیسے میرا راستہ صاف کر کے چپ چاپ چلی گئی، ورنہ مجھے ڈر تھا یہ میرے فیصلوں میں دیوار بنے گی۔ ماریہ کی آواز آئی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ممی، آئمہ منہ کھولے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ساری نفرت یوں ایک ساتھ ہی نہ اس کے سامنے اڈیل دیں، بچی شوق سے وفات پا جائے گی۔ ابھی تو اس کو یہ نہیں پتہ سارا پریگننٹ نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیسے کیسے پاپڑ بیل کر سارا کو اپنی باتوں میں لگانا پڑا۔ لو، تم نے سنا نہیں تھا، وہ خود مانی تھی کہ اس کو بچے نہیں لینے، اس لیے یہ مجھ پر نہ ڈالو۔ ایوب کی آواز پر دانیال نے پہلو بدلا، تو کیا دانیال سارا کو طلاق دینے والا ہے؟ جواب نادیہ نے دیا، ہاں تو اور کیا، سارا کی طرف سے اس کو طلاق کا نوٹس ملا ہوا ہے، میں اس کی دوسری شادی کر رہی ہوں۔ آئمہ کی آواز میں دکھ تھا۔ ممی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہوں؟ اس سپولے کی ماں نے میری خوشیوں کو آگ لگائی تھی۔ مراد میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور وہ کالی چمڑی کہیں کی نہ جانے کیسے مراد کو پاگل بنا کر شادی رچا بیٹھی۔ جیسے میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر تڑپی تھی، اب اس عورت کا بیٹا تڑپے گا۔ سارا جتنی ہی اس کے لیے اچھی تھی، دوسری لڑکی اتنی ہی بگڑی ہوئی لاؤں گی۔ ایوب ہنستے ہوئے بولا، جب یہ سارا کو طلاق دے گا میں اسے شادی کر لوں گا۔ دانیال صاحب کے منہ پر اس سے بڑا تماچا کیا پڑے گا؟ وہ مزید نہ سن سکا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے ٹائی کی گرہ کھولی
ہاتھ میں پکڑا بیگ اور چابیاں میز پر رکھنے کے بعد جیب میں سے فون اور والیٹ نکال کر وہیں رکھا، پھر اپنی رولیکس اور کف لنکس نکال کر ڈریسنگ کے دراز میں ڈالے، ڈریس جیکٹ اتاری، پینٹ میں سے کھینچ کر شرٹ باہر نکالی، جوتے اتارنے کے بعد جرابوں سمیت بیڈ روم سلیپر پہن کر واش روم میں گیا۔ کتنی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھتا رہا۔ گہری سانس کھینچی تو سینے میں درد محسوس ہوا، آنکھوں میں نمی بھی جاگی جو اگلے پل منہ پر پڑنے والے پانی کے چھٹوں میں گم ہو کر غائب ہو گئی۔ تولیے سے چہرہ خشک کر کے واش روم سے نکل آیا، آئمہ کو کمرے میں کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اسے بہن کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کیا۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا، مجھ سے ایک وعدہ کریں؟ ڈین نے غور سے اس کو دیکھنے کے بعد سر ہلایا۔ کس بات کا وعدہ؟ کچھ بھی ہو، آپ سارا آپا کو طلاق نہیں دیں گے۔ آپ کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتا، وہ اتنی اچھی ہیں، ان کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں لگتا۔ یہاں سارے اتنے خود غرض ہیں، سب کو اپنا لالچ ہے، سب کو دولت کی پڑی ہے، ایک وہی تو تھی جو بغیر غرض کے ہماری تھی۔ آپ وعدہ کریں نا بھائی۔ ڈین کو لگا جیسے سانس لینے والی نلی میں رکاوٹ آ گئی ہو، ہوا پھیپھڑوں تک جا نہ پا رہی ہو۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بہن کو تسلی دی، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات مان سکوں۔ آپ کو ممی بلا رہی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ کپڑے تو بدل لیں، کھانا لاتی ہوں۔ نہیں، میں نے آفس میں چائے کے ساتھ رول وغیرہ کھایا تھا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہے؟ اب آپ 7 بجے ہی گھر آ جاتے ہیں۔ پہلے سارا آپا رات کے 12 بجے تک بالکنی میں بیٹھ کر آپ کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ ماں کے لیے جلدی آ جاتا تھا۔ پہلے یہ تسلی جو رہتی تھی کہ سارا نادیہ کے پاس ہے، اب گھر پہ ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ صبح کی دوا کھلانے کے بعد آفس جاتا، پھر دوپہر میں فون کر کے ماں کو دوا کھانے کی تلقین کرتا اور رات کو کھانے کی دوا بھی خود دیتا تھا۔ سونے سے پہلے ان کی ٹانگیں دباتا، پیروں کی مالش کرتا۔ بہن سے چوری اس نے بائیں آنکھ سے بہہ جانے والے قطرے کو شرٹ کے بازو میں جذب کر لیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ نہ جانے کسی نے جواب دیا تھا کہ نہیں، آواز تو بس شمائلہ کی نکلی۔ ممی، آپ نے بلوایا؟ ہاں بیٹھو۔ وہ جو تصویریں میں نے تمہیں دی تھی، ان میں سے کون سی لڑکی تمہیں پسند آئی ہے؟ معاف کریں، مجھے تصویریں یاد ہی نہیں رہیں، آج دیکھ کر بتاؤں گا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جب وقت ملے دیکھ کر بتا دینا، اور میں کوئی تمہید بانے بغیر اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ دیکھو دھانیال، اگر تو تم مجھے کچھ سمجھتے ہو اور اگر آج تک کیے جانے والے تمہارے دعوے سچ ہیں جو تم کہتے رہتے ہو، ممی آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو آج ان الفاظ کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ بتاؤ، سچے ثابت ہو سکتے ہو؟ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، پورے اعتماد سے بولا، کیا ایوب کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے جس کی میں شکل نہ دیکھنا چاہوں؟ وہ اور میں ایک ہی کمرے میں موجود ہیں، صرف آپ کی خاطر۔ مزید آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم ایوب اور غالب کو سیٹ ہونے میں مدد کرو۔ تمہارے پاس تو گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اتنا سب کچھ کہاں لے کر جاؤ گے؟ میرا حکم ہے کہ تم اپنی ایک کمپنی اور یہ گھر اپنے بھائیوں کے نام کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ماں کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا، بس؟ ہاں، یہ گھر میں ان کے نام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ آپ کے نام ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ اور جہاں تک رہی کمپنی کی بات، ٹھیک ہے، کل یہ لوگ میرے ساتھ چلے، فرنیچر کے کارخانے اور سارے شو رومز کا چارج سنبھال لیں۔ ایوب اور غالب ایک ساتھ بولے، نہیں، ہمیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں، لہٰذا ہمیں گاڑیوں کی کمپنی دی جائے۔ ڈین نے کچھ دیر سوچا، تم لوگ سنبھال نہیں؟ نادیہ نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا، یہ بچے تو نہیں ہیں، ان کو موقع ملنے دو، کام کو 4 گنا بڑھا دیں گے۔ جانتا ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے کمپنی کا پیسہ بھی اپنی جیب میں ہی ڈالا ہے۔ خیر، آپ نے آج محبت کی قیمت مانگ لی، یہ تو بہت کم تھا ممی۔ کیا دونوں برانچوں کا چارج ہمارے پاس ہوگا؟ اس نے غالب کو جواب دیا، نہیں، میں تم لوگوں کو 2 سال کا وقت دیتا ہوں، اگر تب تک تم پشاور والی برانچ کو دیکھ لیتے ہو، بغیر نقصان کے چلانے میں کامیاب ہو جاؤ، تو 2 سال کے ریویو کے بعد دوسری برانچ کا چارج دوں گا، اور اگر اس سے پہلے تم تھک کر برانچ کو بیچنا چاہو تو میرا نمبر اپنے فون میں فیڈ رکھنا، میں خرید لوں گا۔ اس وقت اس برانچ کی کل مالیت 4 کروڑ روپے ہے،
1 करोड़ उसके बिजनेस अकाउंट में मौजूद है। कल मेरा वकील सारी तफसील का तहरीरी सबूत मुहैया कर देगा, ताकि कल को ये ना कहा जाए कि हमें नुकसान में ज़्यादा कारोबार दिया गया है, क्योंकि इस वक्त मेरी ये ब्रांच साल का 2 करोड़ मुनाफा दे रही है। 50 गाड़ियाँ इस वक्त शोरूम में मौजूद है। मैं ये बिज़नेस भी घर की तरह मम्मी के नाम कर रहा हूँ। कल को अगर तुम लोग बेचना चाहो तो मम्मी की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकोगे। अयूब उसको घूरते हुए बोला, ज़मीन में हमें कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन मेरी नहीं है, सारा के नाम है। सारा ही जाने। नादिया बेगम तेवरी लिए बोली, सारा की कैसे है और कितनी ज़मीन है? उसके पहले ही अयूब ने जताया, मम्मी 20 एकड़ हैं। क्या 20 के 20 एकड़ उस औरत के नाम है? डैन ने अपने कफ फोल्ड करते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, 40 एकड़ हैं। आधे में सेब और अनार के बाग हैं, आधी ज़रूरी ज़मीन है, और हाँ, सारी सारा के नाम है, क्योंकि उसमें आधा पैसा उसके हक महर का था। हक महर? जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सारा का हक महर सिर्फ 2,500 था। फिर उसने इतनी ज़मीन कैसे ख़रीद ली? डैन मुस्कुराया, निकाहनामे पर आपने उसका इतना ही महर लिखवाया था, मगर मैंने अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसको 70 लाख का चेक दिया था, जो उसने मुझे ये कहकर वापस कर दिया कि जब उसको ज़रूरत होगी वो ये पैसे मुझसे मांग लेगी। मैंने उसका पैसा ज़मीन में लगा दिया, 70 लाख का बाग मिला। हर साल जितना मुनाफा आया उसमें कुछ और मिलाकर मज़ीद ज़मीन ख़रीदता रहा हूँ। धान्यान, तुम पागल इंसान, तुमने मुझसे पूछे बगैर उसको इतना हक महर क्यों दिया? मम्मी, सारा की शादी पर आपका खर्च कितना आया था? 2 लाख या 3 लाख? इससे ज़्यादा तो मैं हर महीने अपने बहन भाइयों को जेब खर्च के नाम पर देता रहा हूँ। बीवी को बस 2,500 में तनख्वाह देता। हाँ, वैसे सारा इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ज़मीन उसकी है। सारे कमरे को जैसे सांप सूंघ गया। आयमा के लबों पर मुस्कुराहट थी। धान्याल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपाकर अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे खबर नहीं थी कि आपको कोई एतराज़ होगा। खैर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं और अयूब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब जबकि आप इसको वापस ले आई हैं तो मैं घर छोड़ रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरे साथ रहें। तुम चाहते हो मैं अपनी औलाद को छोड़कर तुम्हारा इंतखाब करूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी? नहीं मम्मी, मुझे अपने हवाले से आपके बारे में जो खुशफहमी थी दूर हो गई है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, अगर तुम सारा को तलाक दो, उसकी ज़मीन को अपने भाइयों के साथ तकसीम करो और मेरी मुंतखब करदा लड़की के साथ शादी करो। वो कितनी देर पलक झपके बगैर नादिया का चेहरा देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। ज़मीन जब मेरे नाम है ही नहीं तो मैं कैसे उसको तकसीम कर सकता हूँ? अगर आपको लेनी है तो सारा से रब्ता कर लें, और जहाँ तक रही दूसरी शादी के बाद, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो। जब मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लो मुझे बता देना। मैं चलता हूँ। मारिया ने फ़ौरन डांट दिया, इस वक्त कहाँ जाओगे? चुपचाप बैठे रहो। डैन के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो कमरे से निकल गया। गालिब खामोश रहा, जबकि अयूब की ज़ुबान कंट्रोल से बाहर थी। मम्मी, आप बोल नहीं सकती थी कि वो इस्लामाबाद वाली ब्रांच भी हमारे हवाले करे। अब निकल गया, अब उसने फिर हाथ नहीं आना। मीसने ने ज़मीन जानबूझकर बीवी के नाम की है। मैं सूबी अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर नोटिस भिजवाता हूँ। अगर सीधे से ना माना तो एक गोली ज़ाय करनी पड़ जानी है। कमरे में तमाचे की आवाज़ गूंजी। अयूब को मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद मारिया अपने हाथ को दबाते हुए बोली, तुम एक फूटी कौड़ी के हकदार नहीं हो, और वो तुम्हें माँ के मुंह को करोड़ों देकर चला गया है। अगर आइंदा तुमने डैन के खिलाफ ज़बान खोली ना, जान से मार दूंगी लालची कुत्ते। और मेरी नंद को मैसेज करना बंद करो। अयूब पहले तो हैरत के ज़ेर असर रहा, फिर बोला, पीछे दफ़ा और जंगली बिल्ली, तुम्हें कब से डैन की हमदर्दी होने लगी? गालिब अपनी मुस्कुराहट दबाता वहाँ से उठ गया। मम्मी, आप भाई को रोके ना, इस वक्त थके हुए हैं, कहाँ जाएंगे? आपके कहने पर वो भी रुक जाएंगे। नादिया ने बेटी को लताड़ कर देखा। आयमा, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, जब बात बात पर आंसू बहाने बैठ जाती हो। अगर वो जाना ही चाहता है 100 दफ़ा जाए। मुझे यकीन है जिस तरह हमसे चोरी बीवी के नाम ज़मीन ली हुई है, उसी तरह अपना अलग घर भी खरीद रखा होगा। ऐसे ही तो कोई घर छोड़ जाने की बात नहीं करता। और तुमने देखा नहीं, बीवी को छोड़ने की बात करती हूँ तो कैसे बात टाल देता है। वो अब बात की बात है, अभी तो उनको जाने से मना करें। आयमा,
यहाँ से दफा हो जाओ। इतना ही उसके जाने का दुख है तो साथ चली जाओ। औलाद तो मेरी हो मगर हमदर्दियाँ सारी उम्र उस मीसने से रही हैं। आयमा बददिल होकर बाहर आई। सामने गालिब खड़ा था। छोड़ो बड़े भाई को रोकना, गालिब संजीदगी से बोला। उसके लिए बेहतर है वो इस घर से निकलकर अपनी ज़िंदगी को परखे। तुम भी अयूब की तरह हो, खुद गर्ज, लालची, बेहिस। मैं अयूब नहीं हूँ, मगर डैन के लिए यहाँ से जाना ज़रूरी है। यहाँ रहेगा तो सारा भाभी को हमेशा के लिए खो देगा, और जब तक यहाँ से जाएगा नहीं अपनी बीवी की खुश इखलाकी से वाकिफ़ नहीं होगा। मगर वो कहाँ जाएंगे? अयूब जैसा गधा इतने दिन घर से बाहर रह सकता है तो डैनियल के पास तो बहुत सी राहें रह लेगा। तुम फिक्र ना करो। मम्मी की बात सच भी हो सकती है, हो सकता है उसके पास अपना अलग घर है, वहीं जा रहा होगा। अयूब ने माँ को मशवरा दिया। मम्मी उसको बोले जाने से पहले घर के कागजात देकर जाए। डैनियल सुन चुका था, हॉल से ही बोला, कल मेरा वकील मम्मी को कागजात दे जाएगा। उसने अपनी जैकेट वापस पहनने के बाद फ़ोन, घड़ी, वॉलेट और अपना ऑफिस बैग उठा। एक हाथ में हैंड कैरी का हैंडल पकड़ा हुआ था। उसको बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर आयमा भागती हुई उसके पीछे आई, साथ साथ अपने भल भल बहते आंसू साफ करती जा रही थी। मैं सबको कह रही हूँ कि कोई आपको रोकने का कहे, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। सब छोटी हो, बेवकूफ़ हो कहकर बात ख़त्म कर देते, मगर भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे यकीन है तुमसे ज़्यादा प्यारा दिल इस घर में किसी और का है ही नहीं। डैन ने अपना सामान ड्राइवर को थमाया, जो उसे गाड़ी में रखने लगा। खुद बहन के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से बोलने लगा। इस घर से चले जाने का यह मतलब थोड़ी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। कुछ फ़ैसले सख्त होते हैं, मुश्किलात का शिकार करते हैं, मगर वो फ़ैसले ज़रूरी भी होते हैं। मुझे भी अपने आप को तलाश करने दो। आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या? सारा को वापस लाना है या नहीं? यह फैसले करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अयूब बुरा है, उसको घर से निकालें, आप खुद ना जाएं। अब जबकि सबको पता चल गया है कि ये घर मम्मी के नाम है, मुझे यहाँ पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले कि चेहरे मज़ीद वाज़ेह हों, मैं अपना भरम कायम रखना चाहता हूँ। यही सोचना चाहता हूँ कि मम्मी को भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत है जैसी अपनी बाकी औलाद से है। अगर यहाँ रहूँगा मेरे भरम बिखर जाने हैं, इसलिए जाने दो। ठीक है, पर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। डैन ने उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर पूछा। तुम कहाँ जाओगी? वहीं जहाँ आप जाएंगे। फ़िलहाल तो होटल में कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ, पर जैसे ही घर लिया तुम्हें भी ले जाऊँगा। घर कब लेंगे? कुछ नहीं कह सकता हूँ। होटल में कैसे रहेंगे? जैसे दूसरे लोग रहते हैं। सारा आपा को ले आएंगे ना? मैं चलता हूँ, फ़ोन ऑन ही है, जब चाहो कॉल कर लेना। और हाँ, कल ड्राइवर के हाथ मेरा कुछ और सामान भेज देना। और सुनो, मेरे ड्रेसिंग के दराज में कमरे की चाबी रखिए। कमरे को लॉक लगाकर चाबी अपने पास रखना। कमरे में सारा की चीज़ें हैं, इसलिए एहतियात ही रखना। मेरे होते हुए आपको किसी किस्म की टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ख्याल रखूँगी। डैन ने बहन के गाल पर प्यार दिया और ड्राइवर को साथ लिए बगैर खुद ही वापस रवाना हो गया।